جی تو محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس جو ہے ان کا مکمل وزٹ بھی ہم نے آپ کو کروایا، اور ان کی جو ڈائریکٹر ہیں جو اس ادارے کو چلا رہی ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ کرمانی صاحبہ۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اس ادارے کے متعلق، یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ ناظرین کے سامنے شیئر کرتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو آپ کب سے اس ادارے کو مینیج کر رہی ہیں، اور آپ سے پہلے اس ادارے کو کون مینیج کر رہا تھا، کیا کہیں گے؟ اچھا، ایسا ہے کہ آفیشلی طور پر تو اس ادارے کو میں پچھلے کچھ 6 سال سے جو ہے مینیج کر رہی ہوں، اور ایز این اوور آل، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ جب سے مطلب ہم کیونکہ اس کے بانی جو ہیں وہ والد صاحب ہیں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب اس کے بانی ہیں اس ادارے کے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تو جب سے جو ہے ہوش سنبھالا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کہیں نہ کسی طریقے سے میں بلائنڈ لوگوں کے ساتھ، بلائنڈ بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہوں۔ اور اس میں یہ تھا کہ جب میں آئی واز ڈوئنگ مائی MBA، تو اس میں یہ تھا کہ میں یہاں پر جو ہے بچوں کو IT میں پڑھا رہی ہوتی تھی، تو یہاں پر جتنے پروگرامز ہوتے تھے ان میں کہیں نہ کہیں میں بچوں کو مطلب تیاری ہم لوگ کروا رہے ہوتے تھے، مل کے کر رہے ہوتے تھے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب ایک بچپن سے جو ہے ایک وہ ساتھ رہنے کا، اور ایک وہ ہے۔ اور پہلے میں دبئی میں جاب کر رہی تھی، میں بیسیکلی اکاؤنٹنٹ ہوں، اور وہاں پہ پھر والد صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی ہے تو یہاں کی جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے جو کہ اس ادارے کو رن کرتی ہے بیسیکلی، وہ ہماری ہیڈ مطلب جو اس کے انڈر یہ کام کر رہا ہے، اور اس نے پھر باقاعدہ یہ ڈیسیجن لیا گیا، اور وہ مجھے باقاعدہ، بلکہ انہوں نے 2 سال ناک پہ رکھا، انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں اس ادارے کو دیکھیں، آپ رن کریں، ہم کسی اور کو بھی بلائیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کو پورا جو ہے یہاں کا مطلب ہسٹری بھی پتہ ہے، اور آپ بچپن سے اس سے جو ہے کنیکٹڈ ہیں۔ تو پھر اس لیے پھر میں وہاں سے پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ وہاں سے پھر میں نے جاب اپنی کوئٹ کی، اور پھر کیونکہ گھر میں کوئی اور ہے بھی نہیں، والد صاحب اور والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو پھر اس لیے پھر میں پاکستان آ گئی۔ تو آپ تب سے یعنی اس کو مینیج کر رہی ہیں، اکیلی اس کو چلا رہی ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ 6 سال ہو گئے آپ کو مینیج کرتے ہوئے، اس کو چلاتے ہوئے، تو کیا مشکلات تھیں اس ادارے کو رن کرنے کے لیے آپ کے جو سامنے آئی؟ دیکھیں، پہلی تو بات میں یہ آپ کو کہوں گی کہ اکیلے نہیں، کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ ٹیم کے بغیر کام نہیں ہوتا پورا۔ یہاں پر میری پراپرلی ٹیم ہے، یہاں پہ اراؤنڈ ہمارے 30 to 40 لوگ ہیں کارکن جو یہاں کے کام کرتے ہیں، اور وہ ہماری محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس کی ایک فیملی ہماری ہے، میں اسے فیملی کہتی ہوں، اس کا وہ حصہ ہیں یہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 3 ہاسٹلز ہیں، ان میں بچے یہاں پر 24 آور ہوتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں، تو بچوں کو ان کی فیسلٹیز ٹائم پر مل رہی ہیں، کھانا ٹائم پر مل رہا ہے، کپڑے پریس ہوئے مل رہے ہیں، انہوں نے اسکول میں پڑھنا ہے، انہوں نے ہر کام جو ان کا اور ہے اس کے لیے یہاں پہ پراپرلی ٹیم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پہ کام کریں۔ ہاں تھوڑا سا شروع میں مشکلات ہوئی تھی، میں نے باقاعدہ جو ہے یہاں پہ انٹرنل سسٹم آ کر بنایا، تو اور اس کے اوپر پھر ہم لوگوں نے جو ہے کام کرنا کیا شروع، آہستہ آہستہ ہم نے کنٹرول چیکس رکھے، ہم نے اپنا جو ہے اس کے اوپر کام کیا، پھر بچوں کی جہاں تک رہی، بچوں کے یونیفارم کلر چینج کرنے سے لے کر بچوں کی پکنکس اور ٹرپس اور ہر چیز مینیج کرنا، تو یہ سارا کچھ ایک ٹیم ورک ہے، اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ کر رہی ہوں۔ پرابلمز ہوتی ہیں obviously، اس میں فائنینشیل پرابلمس بھی ہوتی ہیں، اس میں سوشل پرابلمس بھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کی سوشل ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے، تو وہ ہر طرح کے پرابلم ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب آپ کے ساتھ اتنی اچھی ٹیم ہو اور اتنے اچھے لوگ ہوں تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ ان سے نکل آتے ہیں۔ جی، آپ کیا کہیں گی کہ بچوں کو آپ فری تعلیم دے رہی ہیں یا ان کی کوئی فیس ہے؟ ان کی کھانے کا ہاسٹل بھی یہاں پر ہے 3، اور ان کے کھانے کا اور یہ سارا سیٹ اپ جو ہے بچوں سے فیس لیے جا رہی ہے، یا یہ آپ فری آف کاسٹ ان کو کر؟ دیکھیے، جب اس ادارے کو بنایا گیا، اس ادارے کو بنانے کا مقصد یہ رکھا گیا تھا کہ یہاں پر 1 روپیہ بھیک مانگنے کی بجائے نابینا کو 1 روپیہ کمانا سکھایا جائے، اور اس ادارے کی بنیاد 1979 کی تو ایک آفیشیل بنیاد رکھی گئی جو کہ آپ کو بانی ادارہ نے بتایا، لیکن اس سے پہلے بھی اس کی بنیاد ہمارے گھر کے ایک ڈرائنگ روم سے، اس ٹائم بیٹھک بولتے تھے، اب ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس ٹائم رکھی گئی تھی، آج سے کوئی یہ 1964 یا 70 کی بات ہے، تب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم بھی موٹو یہی تھا، اس ٹائم بھی گھر میں اب بلائنڈ لوگ آتے تھے اور ان کو جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے ابو جو ہے کام سکھاتے تھے کیننگ کا، کیونکہ میرے والد خود بہت اچھے کین ورکر رہے
ہیں. اچھا اس میں یہ تھا کہ اب ہمارے پاس جو بچے یہاں پر آ رہے ہیں ان سے ہم کسی قسم کی فیس نہیں لیتے, ہم کسی قسم کا ان سے جو ہے کسی بھی قسم کا پڑھانے کا کوئی چارج نہیں کرتے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ ہیئر. یہاں پہ ان کا یونیفارم, ان کا 3 ٹائم میل ہے, ان کا میڈیکل ہے, ان کی ہر چیز یہاں پہ فری آف کاسٹ ہے یہاں پہ. ہاں ہمارے پاس کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اتنے غریب ایریا سے ہیں, اتنے غریب فیملیز سے ہیں جن کے گھر میں ایک ٹائم کھانے کے لیے اور اگلے ٹائم کھانے کو نہیں ہے. ایون کہ وہ ان کے پاس وہ عید پر جانے کے لیے بھی ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا, ہم لوگ خود انہیں بھیج رہے ہوتے ہیں. ان کے پیرنٹ جب یہاں پر لے کر آتے ہیں انہیں آنے جانے کے اخراجات بھی ہم پے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا ایک طرح سے سیکنڈ ہوم نہیں بلکہ یہ فرسٹ ہوم ہے, کیونکہ بچے 365 ڈیز میں 340 ڈیز ہمارے پاس رہتے ہیں. تو اس کا میم پر منتھ خرچہ کتنا ہے آپ کا جو اس پورے ادارے کا, کیونکہ ہاسٹل بھی ہے اور کھانے کا بھی, کپڑے, یہ وہ مکمل پر منتھ کیا ہے؟ دیکھیں اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ صرف جو ہے خرچہ جو میں اگر آپ کو بتاؤں یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 5.5 سے 6 لاکھ ہے پر منتھ. کیونکہ جب سے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے obviously بچوں کو ہم پک اینڈ ڈراپ بھی ہم دے رہے ہیں, پیٹرول بھی ہے, اس میں میڈیکل ایکسپنسز میں بھی یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر جو ہے چیک اپ فری آف کاسٹ ہے, لیکن بچوں کی جو میڈیسنز ہیں ان کے ٹیسٹ ہیں ان کا ہم خود پے کرتے ہیں. دیکھیں ظاہری طور پر یہ ویلفیئر ادارہ ہے تو 5 سے 6 لاکھ پر منتھ آپ افورڈ کیسے کرتی ہیں, اور اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ ہاں بالکل, اس میں یہ ہے دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ کہ جب اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تو بنیاد رکھنے والوں میں والد صاحب کے ساتھ, جو والد صاحب کا مین آئیڈیا تھا, ان کے ساتھ ان کے اور لوگ اور دوست بھی تھے. ان سب لوگوں نے اس ٹائم پہ بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ کیونکہ اداروں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر این جی اوز کا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پروجیکٹ آیا, کام ہوا, پروجیکٹ بند ہوا, این جی او گئی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس آج تک باہر کی کوئی فنڈنگ نہیں آئی ہمارے کسی بھی اکاؤنٹ میں. یہاں پر باقاعدہ کیونکہ ان لوگوں کا تھا کہ یہاں پہ کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ بنایا جائے, اس لیے یہاں پر دکانیں جو ہیں بنائی گئیں, ان کا یہاں پر کرایہ آتا ہے, لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ہمارے اخراجات کو ہم میٹ اپ کر سکیں. اس ٹائم پہ ہمیں یہاں پہ بلڈنگ چھوٹی پڑ رہی ہے, اس ٹائم پہ لوگ میرے پاس آ کر اب یہ پوچھ رہے ہیں, ابھی پچھلے دنوں جو ہے میرے پاس فیصل آباد اور کراچی سے تھے, ان کا یہ تھا کہ آپ کا وہاں پر کوئی اور ادارہ ہے, ایم بی کیو کی کوئی وہاں پر برانچ ہے تو ہم وہاں پر بچوں کو وہ کریں. تو ہمارے پاس لوگ اتنے زیادہ یہاں پہ بچے یہاں پہ ایڈمیشنز اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اب جو ہاسٹلائز بچے ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ, مطلب اس سال مجھے ریفیوز کرنا پڑا ہے, مجھے خود افسوس ہوا. مطلب کچھ بچے ایسے تھے جن کو واقعی, لیکن وہ اگلے سال ہمارے ساتھ ہوں گے اس میں, اور ان کو ہم لوگوں نے مینیج کرنا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر کیونکہ سیٹ اپ بڑھتا اب جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ کہ ایک آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اس سال 3 دسمبر کو ہماری 40ویں سالگرہ کی سیلیبریشن, ہماری 40th اینیورسری ہے. اچھا ماشاء اللہ, یہ 40 سال مکمل ہو چکے ہیں. 40 سال مکمل ہو جائیں گے, اور اس میں آج ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن میں جو ہیں جو کہ پی پی ایس سی کر کے 16-7, اس ٹائم ہمارے 60 اسٹوڈنٹ اس ادارے کے ایسے ہیں جو پی پی ایس سی کے بعد 16 میرا اگلا سوال یہی تھا کہ اس ادارے کے جو فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس ہیں, طلبہ اور طالبات, وہ آپ کچھ لسٹ ہے آپ کے پاس کہ وہ کس کس اداروں میں, اور اس کے علاوہ اس ادارے میں جو ٹیلنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ باتیں شیئر کی تھیں, آپ ناظرین کے سامنے شیئر کریں. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے کوئی 50 to 60 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ پی پی ایس سی کر کے 16-17 اسکیل میں پنجاب گورنمنٹ میں جاب, 60-70 اسکیل پنجاب گورنمنٹ, ہاں جی, پنجاب گورنمنٹ میں ایز اے لیکچرر, ایز اے اسکول ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ یہاں پر جاب کریں. ویری نائس. اور اس ٹائم پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ٹائم اسپیشل ایجوکیشن پنجاب کے جتنے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے تقریباً جو ویژولی امپیئرمنٹ کو پڑھا رہے ہیں, ویژولی امپیئرڈ پرسنس کے جو ٹرینرز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں پہ جو آپ پورے ملتان میں آپ دیکھ لیں, آپ جلال پور میں آپ دیکھ لیں, آپ بہاول پور میں آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ فیصل آباد میں دیکھ لیں, آپ جھنگ میں دیکھ لیں, آپ سرگودا میں دیکھ لیں, اور یہاں پر مطلب یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ وہاں پر وہ کنیکٹیڈ ہیں, اور وہ وہاں پر جو ہے 16-17 اسکیل میں پڑھا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ابھی یہاں پر ملتان میں ہماری جو ہے وومن یونیورسٹی ہوئی ہے, اسٹارٹ کچھ عرصہ ہوا, ہماری ہی اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر کے یہاں پہ ایز اے پروفیسر آئی ہیں. ویری گڈ, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایز اے کرنے کے بعد. اچھا, اب اسی طرح سے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ ایز اے کین ورکر کر رہے ہیں جاب. اب تو ہمارے پاس لسٹ بھی, یعنی کہ ایک, کیونکہ ریکارڈ کا بھی ایک وہ ہوتا ہے, ریکارڈ ابھی ہم نے پچھلے 6-7 سال سے پرانا ریکارڈ نکالا ہے, مینٹین کرنا کیا شروع. کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جو آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں, ہمارے پاس ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا, پھر ہم ان کا 40 سال ہو گیا تو یہ مشکل
ڈیٹا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو یہاں پر وہ کرتے ہیں، پٹ کرتے ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے تو یہ اس میں جو ہے اتنا. اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ایز اے ٹیلی فون آپریٹر کر رہے ہیں، جو اب اس ٹائم سول ہاسپٹل، چلڈرن کمپلیکس، بن یونٹ، کمشنر آفس، ہیلتھ، لائف اسٹاک اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ آپ کا تعلیمی بورڈ ملتان جو ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ جو ہے ضلع کونسل جو ہے یہاں پہ، یہ میں نے آپ کو چند اس کے نام بتائیں. یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ آپ کو ٹیلی فون آپریٹر جو ہے ملیں گے.